ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ رب کائنات نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت کی کس قدر نعمتیں ہیں، قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اگر روئے زمین پر جتنا بھی سمندر کا پانی ہے، اس سارے کے سارے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور بنی آدم اللہ کی نعمتوں، اللہ کے اسماء گرامی، اس کے انعامات کا تذکرہ شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں، تو فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، ساتوں سمندروں کا پانی سیاہی کی شکل میں ختم ہو جائے گا، انسان لکھتے لکھتے مٹ جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شمار پھر بھی نہیں ہو پائے گا۔ اور سورہ کہف میں یہ فرمایا، اور آگے جا کے سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمیں تیار کی جائیں، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں تیار کی جائیں اور اس سمندر کی سیاہی بنائی جائے وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور ان سمندروں جتنا 7 گنا اور بھی پانی لایا جائے اور اس کی بھی سیاہی بنائی جائے ما نفدت کلمات اللہ، تیرے رب کی نعمتوں کا شمار، اس کے کلمات کا شمار پھر بھی نہیں ہوگا۔ اس رب کائنات کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو گننا ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو اس کی عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس مخلوق میں سے پیدا فرمایا جس مخلوق کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، بنی آدم کو تکریم سے نوازا۔ ان مخلوقات میں سے جو سب سے معزز مخلوق ہے وہ بنی آدم ہے، وہ آپ ہے۔ اور اگر صحیح معنوں میں ہم انسان بن جائیں تو واقعی انسان کا مرتبہ فرشتے سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔
معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس واقعہ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک راتوں رات سفر کروایا گیا، جس حصے کا نام اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر جس کا نام معراج ہے. اسراء و معراج کے اس درمیانی اسٹیشن میں بیت المقدس، مسجد اقصی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جماعت کرائی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کن کی جماعت کروائی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اکٹھے فرمایا، اور ان کی جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہاں سے آسمان تک کا سفر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان گزر کر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین بھی ساتھ. اور یہاں جا کر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آگے آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، آپ جانیں اور آپ کا رب جانیں. میں اگر اس سے ذرا بھی اوپر جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، میں اوپر نہیں جا سکتا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر گئے. جبرائیل امین ایک جگہ جا کے رک گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے. لیکن وہ مکمل انسان تھے، عمل کا مجموعہ تھے. اگر انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے تو یقیناً یہ فرشتوں سے بہتر ہو سکتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اور محنت تو یقیناً پڑتی ہے. فرشتے کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ کوئی دھندا، نہ جھنجھٹ. انسان کو بال بچے کا پیٹ بھی پالنا ہے، اپنی روزی روٹی کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور اس سارے کچھ کے باوجود اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسی، اپنے تعلق دار، ان سب کے حقوق ادا کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرنے. دنیا پہ اگر پوری طرح آپ تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کی چیزیں ہیں، جن میں سے ایک ہیں جن کا کام صرف کام ہی کام، اور وہ ہیں جانور. انہیں کوئی نماز نہیں پڑھنا، انہیں کوئی روزہ نہیں رکھنا، انہیں کوئی حج نہیں کرنا. کام کیا، ڈیوٹی دی، ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. کام ہی کام جانور کا کام. اور عبادت ہی عبادت یہ فرشتے کا کام، کیونکہ انہیں تو روٹی روزی کچھ نہیں کرنا، صرف عبادت. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے. اللہ رب العزت نے جس کو جہاں لگا رکھا ہے وہ سرے منہ ایک بال برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں کرتا. لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں. ان کا کام صرف عبادت. اور تیسری مخلوقات ہم ہیں، کام بھی اور عبادت. دونوں کام سر انجام دیں گے تو پوری کائنات کے افضل ترین چیز بن سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ محنت ہم کار گزرے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا. اللہ کی عظیم نعمت، انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے سردار، 1 لاکھ اور کم و بیش 24,000 انبیاء کرام، اور ان میں سے 325 کے قریب رسول، اور 325 رسولوں میں سے 5 رسولوں کے بارے میں کہا گیا اولو العزم من الرسل. تمام رسولوں میں سے بھی اعلیٰ ترین یہ 5 رسول ہیں. اور وہ 5 رسول کون کون سے ہیں؟ آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 میں سے اعلیٰ، 314 میں سے اعلیٰ، اور ان 5 اولو العزم من الرسل میں سے بھی اعلیٰ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کے مقابلے کا نبی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نبیوں میں تفریق نہ کریں، نبی ہونے کے حوالے سے سب کو نبی ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ سورہ بقرہ 30 سپارے کا آغاز پہلے کلمات کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر عزت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو ملنے کے لیے جبل طور پر منگوایا اور کسی کو ملنے کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر اپنے پاس بلایا، فرق تو ہے، لیکن نبی ہونے کے حوالے سے ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے، سب نبیوں کو ہم نبی مانتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا یہ جز ہے کہ ہر نبی کو نبی مانتے ہیں، اور ہمیں تو بچپن میں وہ پکی روٹی اور کچی روٹی کے ساتھ ہی پڑھا دیا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ یاد کیا ہوا یا نہیں؟ ہمیں یہ ایمان کے 6 ارکان بچپن میں سکھائے جاتے ہیں، اور ان میں تمام نبیوں رسولوں کو نبی رسول ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا ہے، وہ نبی جس کو جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حسن صورت کوئی مقابلہ نہیں، اتنے خوبصورت کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے جسم کے حسن اگر ایک ایک کی بات کریں تو اتنے خوبصورت کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجمل منک لم ترى قط عینی واحسن منک لم تلد النساء۔ تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کسی کو جنا نہیں۔ اتنا خوبصورت خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے نبی آپ تو ایسے لگتا ہے کہ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، یوں لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا۔ خوبصورت اتنے فضائل، مقام، معجزات، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری۔ حسن یوسف مشہور ہے، دم عیسیٰ معروف ہے، اور ید موسیٰ بیضہ داری، موسیٰ علیہ السلام جیب میں ہاتھ ڈالیں باہر نکالیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو سب کو کسی کو ایک کسی کو ایک کسی کو ایک معجزہ دیا۔ شاعر کہتا ہے آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ جو سارے انبیاء میں یہ معجزات پائے گئے، تیری کلی ذات میں، اکیلی ذات میں یہ سارے معجزات موجود ہیں۔ تمام معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صورت کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت اور سیرت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور تمام جہانوں میں کسی بھی جاندار، وہ فضاؤں میں اڑنے والا کوئی ہو، وہ سمندر کی تہوں میں تیرنے والا ہو، وہ زمین پر چلنے والا ہو، وہ زمین پر رینگنے والا ہو، کسی بھی چیز کا آپ ذکر کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر کسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں نظر آئیں گی، ہر چیز کے ساتھ رحمت۔
اور خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے لیے تو بہت بڑی رحمت بن گیا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ مالدار تو اپنے حقوق چھین لیتے ہیں، طاقتور اپنے حقوق چھین لیتے ہیں، لیکن انسانوں میں کچھ طبقے ایسے ہیں جو کمزور طبقے ہیں۔ ان کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، اور ان کمزور طبقوں میں سے ایک عورت ہے۔ عورت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پہلی مختلف قوموں میں، مختلف امتوں میں، مختلف لوگوں میں عورت کا مقام کیا تھا؟ عورت کو زندہ ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جایا کرتا تھا۔ یہ تو عربوں کا یہاں معروف ہے، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ بچی پیدا ہوئی، زمین کے سپرد کرنا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایرانی تہذیب، رومانی تہذیب، ہندی تہذیب، مختلف تہذیبوں میں عورت کا کوئی مقام نہیں۔ ہندی تہذیب ہماری چونکہ پاک و ہند کی اپنی تہذیب ہے، آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہندوؤں میں اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، جس رسم کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر مر گیا ہے، اب یہ اپنے آپ کو اسی کی آگ میں جلا لے۔ جس آگ میں ہندو مرنے والے کو جلاتے ہیں، بیوی کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی چھلانگ لگاؤ اور اپنے آپ کو جلاؤ۔ اسلام نے کسی بھی قسم کی تہذیب میں جو بھی تھا، عورت کی خرید و فروخت ہوتی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا کہ وہ بچی جسے پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا عظمت، اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ فرمایا کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو پاؤں کے نیچے جنت۔ عورت اگر بیٹی ہے تو وہ جہنم کی راہ میں دیوار۔ آپ نے ارشاد فرمایا من آل جاریتین، جس نے دو بچیوں کی تربیت کی، دو بیٹیوں کو صحیح اسلامی طریقے سے پالا، ان کی تربیت کی، پروان چڑھایا، صحیح اسلامی طریقے سے اس کی شادی کر دی، یہ دو بچیاں اس کے اور جہنم کے راہ میں دیوار بن جائیں گی۔ دو بہنیں، کسی کی بیٹیاں نہیں، بہنیں ہیں دو چھوٹی، ان دو بہنوں کی تربیت کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے ان دو بہنوں کو بھی جہنم کی راہ میں دیوار بنائے۔ عورت ماں ہے تو جنت اس کے پاؤں میں، عورت بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار، عورت بہن ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار، اور اگر عورت بیوی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا مال و اسباب ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی بہترین دولت نیک عورت ہے، نیک بیوی، جس کا دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیا۔ یہ ضعیف، یہ کمزور طبقہ انسانوں کا عورت۔ اور جہاں تک ایک دوسرا طبقہ ہے جسے آپ غلاموں کا طبقہ کہہ سکتے ہیں، غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیجے ہی ان غلاموں کے لیے گئے تھے، بیجے ہی نوکر پیشہ لوگوں کے لیے گئے تھے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ ہم دنیا میں ہم معیشت تقسیم کرتے ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے مابین معیشت کو تقسیم کیا ہے
کس کو امیر بنانا ہے ہماری مرضی، کس کو غریب رکھنا ہے ہماری مرضی۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر وہ سب کو امیر ہی بنا دیتا ایک جیسے تو کیا نظام کائنات چل پاتا تھا؟ نہ سب غریب ہوتے چلتا، نہ سب امیر ہوتے چلتا۔ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہے، ہر کسی کو دوسرے کی ضرورت رہتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے مابین معیشت کو تقسیم کیا، ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ کسی کو دولت نہیں ملی، اللہ نے ہنر دیا۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، جانتا کچھ نہیں، کرنا کچھ نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے آجر اور اجیر، مزدور اور مالک، یہ رشتہ بھی پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، کنیزوں، آجر، اجیر، مزدور اور مالک، ان سب کے حقوق متعین فرما دیے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ اگر کسی کے یہاں کوئی خادم ہے، کسی کے یہاں کوئی ملازم ہے، کسی کا کوئی غلام ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اس کے لیے بہترین مثال آپ کے پاس حضرت انس بن مالک، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں انس کو، ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے۔ آپ نے اسے قبول کر لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال نوکری کی نبی کے گھر میں، اور 10 سالوں کے دوران کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے کوئی کام کر دیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کہ کیوں کیا، اور 10 سالوں میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام کرنے کا حکم دیا، میں نہیں کر پایا، اور آپ نے مجھے جھڑکا ہو کہ کیوں نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بچہ، اور وہ بھی خدمت کے لیے خادم بنا کے رکھا گیا ہے، بیٹا نہیں ہے، کسی کا بیٹا، خادم بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، 10 سال خدمت کرتا رہا، 10 سال میں آپ نے موقع نہیں آنے دیا کہ بچے کو جھڑکا ہو کہ یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ساری دنیا کے لیے ایک بہترین مثال قائم فرما دی کہ اگر کسی کے یہاں نوکر چاکر ہیں تو انہیں انسان سمجھو، اگر کسی کے یہاں کوئی ملازم ہے تو یہ نہیں کہ تم اس کے لیے کوئی دنیا کی عجیب مخلوق بن جاؤ، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ 10 برس، تھوڑا سا وقت نکالا جا سکتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ چند دنوں کے لیے میرے پاس ہیں، اس کو اچھا دے۔ 10 سال تک خدمت کی اور کوئی ان کے بارے میں، ان کی کسی قسم کی کوئی مذمت، کوئی ان کو جھڑکنا، ان کو یہ کہنا وہ کہنا، کہتے ہیں کہ 10 سالوں کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر اپنی ذات سے یہ اپنا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور ساتھ ہی آپ نے اس کمزور طبقہ کے سلسلہ میں قانون وضع فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دے دی لوگوں کو کہ لوگ اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ کسی کے طرح کا ناجائز سلوک نہ کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور حدیث بھی قدسی ہے، اور حدیث کی 2 قسموں میں سے قدسی اور عام، مولانا سے آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ قدسی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ وحی، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ قرآن کریم وحی جلی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث قدسی وہ وحی خفی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، اور وہ کلمات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے ہوتی ہے۔ لیکن عام حدیث کی نسبت حدیث قدسی اگر صحیح سند سے ثابت ہو تو اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ آج کل حال ہی میں ایک دارالسلام نے کتاب چھاپی ہے ریاض سے، شاید آپ کے مکتبہ میں آگئی ہوگی، 110 قدسی احادیث،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو قدسی احادیث نکلی ہیں ان میں سے 110 کا ترجمہ اردو میں چھپ کے آ گیا، اور پہلے سے عربی میں کبھی سے موجود ہے، انگلش میں یہ موجود تھی، اردو میں شاید یہ پہلی مرتبہ آئی ہے۔ قدسی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم، 3 لوگ ایسے ہیں انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں اللہ کھڑا ہو جائے کیا اس کے جیتنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے اعطا بی ثم غدر، جس نے میرا نام لے کر معاہدہ کیا اور پھر غداری کر دیا۔ دوسرا آدمی باع حرا واکل ثمنہ، ایک آدمی غلام نہیں تھا، اس کو خرید بیچا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ آدمی آزاد ہے، غلام نہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی رہی، اس نے عام آدمی کو پکڑا اور اسے بیچ دیا، اس کی قیمت لی، کھا گیا۔ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں قیامت کے دن میں کھڑا ہوں۔ اور ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں تاریخ میں کہ غلام نہیں ہے، ایسے ہی کسی طریقے سے کسی کو پکڑا، قابو کیا اور اس کو بیچ دیا۔ اس کی مثال، مشہور ترین مثال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران سے چلے، حقیقت کی تلاش میں شام پہنچے، عراق پہنچے، عموریہ، جس کے راہب نے، پادری نے کہا کہ عربوں میں وہ نبی جس کی تم تلاش میں ہو، کافی تفصیل واقعہ یہ موجود ہے، جس نبی کی تلاش میں تم ہو، جس حقیقت کی تلاش تم کر رہے ہو، وہ نبی عربوں میں مبعوث ہونے والا ہے، اگر ہو سکے تو تم جاؤ۔ وہاں سے ایک قافلے کے ساتھ نکلے، اور وہ قافلہ انہوں نے کہا کہ مجھے عربوں کا قافلہ تھا، مجھے ساتھ لے جاؤ اور جو مانگو گے میں دوں گا۔ انہوں نے ان کا سارا مال اسباب بھی قبضے میں کر لیا اور ان کو غلام بنا لیا اور مدینہ منورہ میں لا کر بیچ دیا یہودیوں کے یہاں۔ آزاد شہزادہ لیکن غلام بنا کے اس کو بیچ دیا۔ حقیقت کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ سارے زخم سہے، لیکن بالآخر حقیقت کو پا لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، آپ کی نبوت کی علامتیں باری باری دیکھی، صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے، اور ان کے کندھوں کے مابین مہر نبوت ہوگی۔ تینوں چیزیں دیکھی اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کو بیچا گیا غلاموں کی طرح اور ان کی قیمت کھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا جو کسی غلام، کسی آزاد کو غلام بنا کے بیچے گا، اس کی قیمت کھائے گا۔ اور تیسرا آدمی رجل استاجر اجیرا، ایسا آدمی جو کسی کو کام پر رکھے، کسی کو ملازمت پر رکھے، کسی کو مزدوری پر لگائے، فاستوفى منہ، اور اس سے کام پورا لے لے، وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، اور اس کو مزدوری نہ دے، اس آدمی کے مقابلے میں بھی قیامت کے دن میں آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کا اس انداز سے تحفظ فرمایا کہ اگر کسی نے مزدوری پہ آدمی کو رکھا اور مزدوری نہیں دی، قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں اس کو آنا پڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، علامہ محمد ناصر الدین البانی نے اسے صحیح سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ یہ حدیث تو آپ سنتے رہتے ہوں گے نا، مشہور و معروف حدیث۔ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، لیکن کوئی دے رہا ہے؟ آپ کے یہاں انتہائی ظلم، پاکستان، انڈیا، یہاں وہاں، حتیٰ کہ یہاں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ لوگ کام لے لیتے ہیں،
مزدوری کا وقت آتا ہے آنکھیں پھیر جائے. اپنے گھر میں کام لگایا، اپنی کمپنی میں کام لگایا، کام لے لیا، مزدوری دینے کا نام نہیں. اور کچھ کمپنیوں نے تو شاید قاعدے بنا رکھے ہیں کہ جی ہم 3 مہینے کی تنخواہ نیچے رکھیں. ہم بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. ان کا 90 دن میں پسینہ ہی شاید خشک نہیں ہوتا. 3 مہینے 90 دن ہے نا، 90 دن تک 3 مہینے تک تنخواہ نیچے رکھی. اور یہ عالم ہمارے معاشرے میں بہت سارا ہے. بہت سارے لوگ مزدوری نہیں دے رہے، تنخواہیں نہیں دے رہے، بہت لیٹ کر رہے، زیادتیاں کر رہے، اور عام آدمی جو آزاد ہیں اسے غلاموں کا سا سلوک دیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب طبقوں، ان کمزور طبقوں، ملازم کمزور طبقہ ہوتا ہے، غلام کمزور طبقہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق مقرر فرمائے اور ان کی آزادی کی کوششیں کی تاکہ یہ آزاد ہو جائیں. غلاموں کو خریدا جاتا تھا، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلیٰ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ غلاموں کا کھاتا ہی آہستہ آہستہ ختم ہو. آج آپ کے علاقے میں کہیں غلام نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی غلام نہیں. سنا ہے کہ افریقی ممالک میں بعض غلام ہیں، ابھی بھی بکتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، لیکن یہاں عربوں میں ملک فیصل کے زمانے کا ایک شک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہماری کورٹ میں الخبر میں موجود ہے کہ کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا. ملک فیصل کا زمانہ آپ کو معلوم ہے کتنا عرصہ ہو گیا. اس زمانے تک بھی کہیں کہیں کوئی تھا، لیکن اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ غلامی کا دور ہی ختم ہو گیا ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. پہلے یہ کیا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا حکم کہ غلام ہے تو اچھا سلوک کرو. فرمایا اطعموہم مما تاکلون، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. وکسوہم مما تکسون، انہیں وہی کپڑا پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. اگر غلام ہے تو یہ نہیں کہ تم مزے اڑاؤ اور اس بیچارے کو روکھی سوکھی میں رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے زیر دست بنا دیا ہے، لیکن یہ بھی انسان ہے، ان کا پورا پورا خیال رکھو. جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اس حد تک حکم دیا کہ اگر غلام اچھا کھانا پکا کے لائے تم اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے نہیں کھلا سکتے تو کم از کم اس کو کھانا کچھ دے دو کہ یہ اس کھانے میں سے جا کے خود کھا لے. اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس کھانے کو پکانے کے لیے گرمی تو اس نے سہی ہے. آگ جلائی اس وقت جب کہ آدمی کا آگ کے قریب جانے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن کھانا پکانے کے لیے وہ آگ کے گرد گھومتا رہا. آگ کی گرمی وہ سہے اور مزے تم لے جاؤ، اس کو چکھنے کے لیے بھی نہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، غلام کھانا پکا کے لے کے آئے، اگر اپنے پاس بٹھا کے کھلانے کی توفیق نہیں تو کم از کم اسے کھانا دو تاکہ اس کھانے میں سے وہ کھائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب طبقوں کی کس حد تک حمایت فرمائی، ان کے حقوق کا کس حد تک تحفظ فرمایا. اور آپ نے وہ تعلیمات دیں کہ آہستہ آہستہ غلامی کا سلسلہ ہی دنیا سے ختم ہو جائے، اور ہو چکا الحمدللہ. قانونی طور پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پاس غلام نہ رکھے. کوئی نہیں جانتا کہ زمانے میں دنیا میں کب اس غلامی کا دور پلٹ آئے. قانون نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن لوگوں کو وہ تعلیمات دی کہ لوگوں نے غلاموں کو آہستہ آہستہ آزاد کر دیا، سب کو نکالا. اور ان کی آزادی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترکیبیں اختیار فرمائیں ان میں سے ایک یہ کہ اگر کوئی قسم کھا لے، قسم پوری نہ کر پایا، قسم توڑ دی، تو فرمایا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر یہ کہ وہ غلام آزاد کرے. قسم کھا لی، توڑ دی، غلام آزاد کرے. غلام آزاد کرنے کی توفیق نہیں ہے،
10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو 3 روزے رکھے۔ قسم توڑنے کا کفارہ بھی یہی ہے، اور اگر کوئی نظر مان لے اور وہ نظر پوری نہ کر سکے تو اس کا کفارہ بھی یہی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنی قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور پھر قسموں کو توڑتے بھی رہتے ہیں۔ قسمیں کھاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے یہاں سگریٹ نوشی کرنے والے خاص طور پر قسم کھائے رکھتے ہیں۔ آج کسی نے کہا لو جی قسم ہے آج کے بعد سگریٹ نہیں پیئیں گے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑنے والے کا کفارہ، اگر قسم کھائے تو یہ کفارہ ادا کرے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اس وقت ایک ایک کر کے کتنے غلام قسمیں توڑنے والوں کے ذریعے سے آزاد ہو گئے۔ اور دوسرا کفارہ یہ کہ اگر کوئی اپنی ماں بہن، اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ بیٹھے تو وہ غلام آزاد کرے۔ اور یہ بھی رواج آج تک بھی ہے، آج تک بھی آپ لوگ سنیں گے اپنی بیوی کو ماں کہا، بہن کہا۔ اور ابھی آج کل تو ایک رواج بنتا جا رہا ہے، فلموں کی دیکھا دیکھی، فلموں میں کچھ کلمات استعمال ہوتے ہیں، وہ اب لوگوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ دین سے دور لوگ، تہذیب سے گرے ہوئے، اسلامی تعلیمات سے بعید، وہ جو بھی کر رہے ہیں، ہمارا حق تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بھی چل جائے۔ یقین مانے کہ بعض لوگوں نے اعتراف کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ چھوڑ میری ماں، اپنی بیوی کو یہ لے میری ماں، کوئی بات میں تکرار ذرا ہو گئی تو یہ لے میری ماں، جائز ہے یہ قطعا ناجائز ہے۔ اور یہی زہار کی اقسام میں سے قسم ہے، اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، تو میری ماں جیسی ہے، یا یہ لو میری ماں، یہ لو میری بہن۔ اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا تب تک یہ میاں بیوی مل نہیں سکتے، ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے یہاں ماں بھی کہتے رہتے ہیں، بہن بھی کہتے رہتے ہیں، بیٹی بھی کہتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بات آئی اور گئی۔ جبکہ زہار کا کفارہ ہے یا ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہاں 10 مسکینوں کا نہیں، ہمارے یہاں کہیں گے کہ جی بس یا تو اتنی انتہا ہے کہ ماں کہہ دے گا تو سمجھیں گے کہ وہ نکاح ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی نکاح کرو، تمہارا نکاح ختم ہو گیا۔ اپنی بیوی کو ماں کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنی بیوی کو ماں کہنا جائز نہیں، لہٰذا قرآن کریم میں اس کا کفارہ بیان کیا گیا۔ فرمایا مائیں تمہاری صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا، جنہوں نے تمہیں جنم دیا وہ مائیں ہیں۔ بیوی کو ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، لیکن یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرا۔ کتنے غلام اس طرح آزاد ہو گئے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو 60 روزے رکھو۔ غلاموں کی آزادی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک حکم دے دیا، اس طرح بھی کتنے غلام آزاد ہو گئے۔ اور ایک تیسرا طریقہ، تیسرا انداز، تیسرا راستہ یہ تھا کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھے، روزہ رکھا ہوا ہے، میاں بیوی اکٹھے ہیں، کچھ شیطان کی طرف سے غلبہ آیا، اس نے کہا کہ تمہاری بیوی ہی تو ہے، گھر قریب کیا اور قریب کرتے کرتے ان میں جمع ہو گیا۔ رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھا ہوا ہو تو جوان آدمی کو اپنی بیوی کے قریب یا اس کے گرد منڈلانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لوں؟ تو فرمایا لے لو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لوں روزے کی حالت میں؟ فرمایا نہیں۔
اب ایک کو کہا بوسہ لے لو، دوسرے کو فرمایا نہیں، تو فرق کیا تھا؟ جس کو کہا بوسہ لے لو وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، جوانی ڈھل چکی تھی، جوانی کا جوش ختم ہو چکا تھا، اسے کہا بوسہ لے لو کوئی بات، معلوم ہے کہ بوسہ لے گا بات ختم ہوگی، اور دوسرا جوان آدمی تھا، اس نے کہا کہ روزے کی حالت میں بوسہ لے لوں؟ کہا نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ بوسہ کرے گا، آگے بڑھے گا، ان سے وہ ہو جائے گا جو رمضان میں روزے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رمضان کے مہینہ میں ایسا کر بیٹھے، جمع کر بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اب اندازہ کریں کہ غلاموں کو آزاد کرانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے اختیار فرمائے۔ غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو 60 روزے رکھے، اور وہ بھی مسلسل، جس طرح رمضان کے 30 روزے مسلسل ہوتے ہیں، 60 روزے مسلسل رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں ایسا ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک آدمی اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں جمع کر بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھا۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، لیکن غلطی صحابہ سے بھی ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے علم میں ہے صحابہ کے زمانے میں زنا کا واقعہ پیش آیا، صحابہ کے زمانے میں چوری کا واقعہ پیش آیا، صحابہ کے زمانے میں تہمت کا واقعہ پیش آیا، صحابہ کے زمانے میں یہ واقعات پیش ضرور آئے، لیکن کبھی کبھار کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ اگر ان جرائم کو گننا چاہیں گے تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ چند واقعات 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 50 سال خلفائے راشدین چاروں کے، تقریباً 75 سال کے قریب کا زمانہ، اور 75 گناہ نہیں ثابت ہوتے، 75 جرائم ثابت نہیں ہوتے، اتنا مقدس زمانہ تھا، لیکن وہ معصوم نہیں تھے، غلطیاں ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، یا رسول اللہ میں مارا گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ وقعت علی امراتی فی نہار رمضان، میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام آزاد کرو۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی غلام ہے نہیں کہ میں اس کو آزاد کروں۔ فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھ لو، مسلسل 60 روزے رکھو۔ تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، 60 روزے میں کیسے رکھ پاؤں؟ سیدھی باتیں ساری صاف صاف۔ اور یہ بھی یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص، اس صحابی نے کہیں بھی جھوٹ نہیں بولا، یہ تو ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہماری طرح کا وہ دور نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جہاد کا نام لیا، ڈر گیا، کہیں جان، کہیں خطرہ دور بھی سونگا تو اس طرح منہ نہیں کر رہا، بزدل ہے، دل کمزور ہے۔ فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، اور بخیلوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، کماتے ہیں، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ بیوی بچے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے ذات پر خود کماتا ہے، خرچ کرنے کو تیار نہیں، بیوی بچے کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں، اور عموماً ہمارے یہاں کہتے ہیں میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔
جن کے لیے کر رہے ہو انہی کو خرچ کے لیے بھی نہیں دے رہے. اور ایسے واقعات یقین جانے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ جب تک گھر کا وہ سربراہ زندہ رہا، گھر والوں کا نہ کپڑا کام کا، نہ ان کا کوئی کھانا کام کا، نہ ان کی رہائش کام کی. اور جب یہ صاحب فوت ہوئے ان لوگوں کے یہاں ایسے ہوا جیسے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونا شروع. ایسے آدمی کے بارے میں آدمی یہی کہتا ہوگا کہ یا اللہ اس کو تو جلدی اٹھا. جو سارا کچھ ہوتے سوتے نہ کھانے کے لیے صحیح مہیا کرے، نہ پہننے کے لیے صحیح مہیا کرے، نہ کوئی اچھی کام کی رہائش لے کے دے، تو اس کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو تو اٹھا لے. اس آدمی کے مرنے کے بعد گھر والوں کے کپڑے اچھے، گھر والوں کا مکان اچھا، گھر والوں کا ہر معاملہ اچھا. فرمایا کہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے. اور صحابی نے تیسرا سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا. اس نبی کی تربیت سے کیا صحابہ کرام کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہوں گے؟ قطعاً نہیں. کبھی کبھار کہیں کوئی جیسے یہ گناہ ہوئے کبھی کسی سے ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جھوٹ کے قریب بھی نہیں آ گئے. اس صحابی نے صاف گوئی سے کام لیا، کہا کہ غلام میرے پاس نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا میں نہیں کھلا سکتا اور 60 روزے میں نہیں رکھ سکتا. معاملہ ختم ہو گیا، ایک طرف ہوا، بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری، ایک کھجوروں کا بڑا ٹوکرا آ گیا، جس ٹوکرے میں کم از کم اتنی کھجوریں تھیں کہ 60 لوگ وہ کھجوریں کھا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں ایک آدمی سوال پوچھ رہا تھا. یا رسول اللہ میں ہوں. اور ٹوکرا بھی دیکھ لیا تھا اور سوال بھی معلوم ہے کہ کس نے کیا. فوراً حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے لو اور جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. اب پھر ایک اور صاف گوئی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہے نہیں، میں تو خود غریب انسان ہوں، میں کیسے بانٹتا پھروں گا. آپ مسکرائے اور فرمایا کہ لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ بھی ہو جائے گا، تمہارا گزارا بھی ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف ترکیبوں سے غلاموں کی آزادی کا دروازہ کھول دیا. آہستہ آہستہ غلام سارے آزاد ہو گئے. اور جو غلام نہیں لیکن کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، ملازمت کے اصول وضع فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، اب یہاں عموماً ہوتا یہ ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو اکاموڈیشن بھی دیں گے، اس کو میڈیکل بھی دیں گے، اس کو فوڈ الاؤنس بھی دیں گے، اس کو یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، اتنی بیسک سیلری ہوگی. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو مہینے کا 800 ریال دے رہے ہیں. کل ظلم ہے یا نہیں؟ پہلے سے جو طے کیا ہے اس پہ پورا عمل کرنا واجب ہے ہر کسی کے. جو بات طے کر لے، معاہدہ کر لے، کسی کے ساتھ کسی نے کوئی معاملہ طے کر لیا، اس کو پورا کرنا. اور اجرت کے معاملے کو پہلے طے کرنا ہمیں قرآن کریم نے سکھلایا ہے. قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں سورہ قصص میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو میرے پاس مزدوری کر، اور مزدوری کر کتنی؟ 8 سال. یہ 2 نبیوں کے آجر اجیر کا معاملہ قرآن کریم سورہ قصص. میرے پاس 8 سال مزدوری کرو، یہ 8 سال تمہاری مزدوری حق مہر ہو جائے گی، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں. اور فرمایا کہ یہ 8 سال تو میری کنڈیشن ہے، اگر 10 سال تم پورے کرو گے تو تمہاری مہربانی، تمہاری مرضی. ادھر بھی نبی ہیں، ادھر بھی نبی ہیں. کنڈیشن 8 سال، اور کہا کہ تمہاری مہربانی ہوگی اگر 10 سال پورے کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، کیونکہ وہ بھی نبی ہیں اور بلکہ اولو العزم من الرسل 5 ان رسولوں میں سے رسول ہیں. 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں مزدوری کی
اور ان کی بیٹی سفورہ کے ساتھ شادی کی اور واپس اپنے وطن روانہ ہوئے، اور اسی راستے میں جا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ راستے میں ایک وادی میں تھے، جب اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ تم مقدس وادی میں ہو، جوتا اتار کے آگے آؤ۔ اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ شروع کر دیا، اگر مزدوری کسی سے کروانا ہے مزدوری طے کر لیں، مزدوری کا وقت طے کر لیں۔ وہ ایگریمنٹ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، مزدور کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے اگر کوئی آدمی کسی سے کام لے اور مزدوری پوری نہ دے، قیامت کے دن اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ سارا کچھ سنتے ہیں، سارا کچھ اپنے سامنے گزرتا رہتا ہے۔ ہمارے بھائی لوگ اخبارات میں مضمون پڑھتے ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن سنتے ہیں، آج کل ذرائع ابلاغ بے شمار ہو گئے ہیں، فیس بک ان کے پاس، ٹویٹر ان کے پاس، یوٹیوب ان کے پاس، ویب سائٹ ان کے پاس، ٹیلی ویژن ان کے پاس، ریڈیو ان کے پاس، سب چیزیں سنتے رہتے ہیں، لیکن ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ ان احکام پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر آنکھیں بند کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غریب طبقے ہیں، جتنے کمزور طبقے ہیں، ان طبقوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا اور ان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا۔ اور رحم دلی کے سلوک کی انتہا دیکھیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آپ نے ایک عورت کو مقتول حالت میں پایا، اور عورت بھی مشرکین کی ہے، عورت کو قتل کیا گیا ہے، عورت پڑی ہوئی ہے۔ فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والضعفاء والصبیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ رحمت للعالمین دیکھیں کہ میدان جنگ ہے، جہاد کا میدان ہے، لیکن کہا عورتوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو، ضعیف لوگوں کو جو بوڑھے ہیں ان کو قتل مت کرو۔ اگر کوئی معبد میں مشرکین کا کوئی بڑا ہے، ان کا پیشوا ہے، ان کا رہنما ہے، اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اسے قتل مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت کیوں نہ ہوں گے جو کہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک عورت میدانی جنگ میں اگر تلوار لے کر میدان میں اتر آتی ہے تو اس کی گردن کاٹنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ سامنے باقاعدہ مسلح ہو کر آئی۔ لیکن عورت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگوں میں لوگ اپنے خیموں میں عورتیں ساتھ لے جاتے تھے، عورتیں خدمت کرتی تھیں، اگر کوئی عورت جنگ کے لیے باقاعدہ تلوار لے کر میدان میں نہیں اترتی، اسے قتل کرنا جائز نہیں، بچہ ساتھ ہے اسے قتل کرنا جائز نہیں، بوڑھا کوئی ہے اسے قتل کرنا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کی فصلیں اجاڑنے، ان کے باغات کو تباہ کرنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ضابطہ اخلاق بھی ایسا مکمل کیا کہ کسی کمزور پر، کسی ضعیف پر، کسی بلا وجہ کسی کا قتل نہ ہو جائے۔ اس انداز سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کمزور طبقے ہیں، ان میں سے غلام ہوں، ان میں سے عورت ہو، ان میں سے جانور ہیں، جانور تو انتہائی کمزور طبقہ شمار ہوتا ہے نا، جانداروں کا جانور ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انسان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا، سلوک کرنے کا حکم دیا، اور بے شمار واقعات ہیں سنن ابو داؤد میں، مستدرک امام حاکم میں، مسند امام احمد میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ کس طرح رحمت للعالمین کے مظاہرے کی۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک اونٹ دروازے پر باندھا ہوا ہے، نماز پڑھی، باہر نکلے، اونٹ دروازے پر بندھا ہوا ہے۔ اگلی نماز کے لیے آپ آئے تو دیکھا کہ اونٹ دروازے پر ہی بندھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ آدمی کو بلایا گیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟
اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں کو اگر ضرورت ہے تو اس طرح کسی جگہ پہ لا کے باندھو، ورنہ اس کو اپنے لیے لکڑی کی کرسی نہ سمجھ لو کہ جہاں چاہے رکھ دیا۔ لا تتخذوها منابر، انہیں کرسیاں یا منبر بنا کے نہ رکھو، ضرورت ہے لاؤ، نہیں تو اس کو کھلا چھوڑو تاکہ یہ جائے اور گھاس وغیرہ چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے گزر رہے ہیں، ایک اونٹ نے بلبلانا شروع کر دیا، آواز نکالنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ مالک کو بلایا اور فرمایا کہ تیرے اونٹ نے ہم سے شکایت کی۔ اونٹ زوردار بلبلایا، آوازیں نکالیں، اپنے ظلم کی داستان اپنی آواز میں بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا کہ یہ اس کے ظلم کی شکایت کر رہا ہے۔ اونٹ کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور اونٹ پرسکون ہو گیا۔ مالک کو بلایا، اسے تاکید کی، فرمایا کہ تیرے خلاف اس نے شکایت کی، اِنَّكَ تُدْعِبُهُ وَتُجِئُهُ، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن اس کو چارہ کم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی حالت دیکھی، اس کی آواز سنی، اس کے مالک کو بلایا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس ذات سے اونٹ کا بلبلانا، جس ذات سے اونٹ کا بھوک برداشت کرنا برداشت نہ ہوا، آج ہمارے لوگوں میں سے کچھ ایسے آگے ہیں، انسان ہیں سمجھدار، بلکہ اپنے آپ کو ساری دنیا کا سمجھدار کہنے والے، اس انسان پر ٹیررسٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں جس سے کسی جانور کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لشکر میں سے کسی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ اب ظاہر ہے کہ لشکر میں کوئی نوجوان ہوگا، دیکھا بچے خوبصورت، جیسے ہمارے بھی عادت ہوتی ہے، بچے انڈے اٹھا کے لے آئے، کسی کے بچے اٹھا کے لے آئے، کسی نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا، چڑیا نے لشکر کے اوپر پھڑپھڑانا شروع کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گھومتی ہے، چلاتی ہے۔ فرمایا من فجعہ بولدہا، اس چڑیا کا بچہ اٹھا کر اسے کس نے تکلیف پہنچائی؟ پتہ چلا کہ فلاں صحابی بچہ اٹھا کے لے آئے ہے، فرمایا ردو ولدہا الیہا، اس کا بچہ اس کے گھونسلے میں چھوڑ گیا۔ اندازہ کرو کہ چھوٹی سی چڑیا، اس کی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پائے۔ راستے میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ کسی نے چیونٹیوں کے گھروندے میں آگ لگائی ہوئی۔ چیونٹیاں زمین سے مٹی نکال کے ڈھیر لگا دیتی ہے نا، گھروندا، چیونٹیوں کا گھر، اور کسانوں کے جن کے کھیتوں میں یہ ہوتے ہیں، یہ گھروندے بنتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کو کسی سے کسی نہ کسی چیز سے توڑتے نکالتے رہتے ہیں، اس کی تو ممانعت نہیں ہے، لیکن اس گھروندے میں آگ لگائی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا لا ينبغي لأحد ان يعذب بالنار الا رب النار، کسی کو یہ لائق نہیں کہ کسی جاندار کو آگ کے ساتھ عذاب دے، آگ کے ساتھ سزا دے، یہ صرف اس ذات کا حق ہے جس نے آگ کو پیدا کیا۔ یہ صرف آگ کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ چھوٹی سی پاؤں کے نیچے رنگنے والی چیونٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی گئی، اونٹ کی تکلیف نہیں دیکھی گئی، چڑیا کی تکلیف نہیں دیکھی گئی۔ اور لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے کہ جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے پر اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، ایک کتا کنویں کے کنارے پہ گیلی ریت چاٹ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فحشہ عورت، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک انسان گناہ گار، اس نے کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلایا، اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو اتنا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اسے بخش دیا۔ کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں اللہ نے اسے بخش دیا۔ کتنے گناہ کیے ہوں گے لیکن اللہ نے اس کی بخشش فرمائی، اور وہ چونکہ جاندار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
فی کل ذات رطب فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، جس نے بھی کسی جاندار کے لیے کوئی تعاون کیا اللہ سے وہ اجر پائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس ایک عورت نے بلی کو باندھ کے مار دیا، یہ واقعہ سارے معروف، بلی کو باندھ کے مار دیا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ کہیں سے گھوم پھر کر کھا پی لے، نہ اس کو باندھے ہوئے کچھ کھلایا، بالآخر وہ مر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں۔ جو ذات ان کمزور طبقوں، ان ضعیف طبقوں، جانوروں، غلاموں اور نوکروں کے لیے اتنی مہربان ہو، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ ٹیررسٹ ہے، انتہائی بعیدز کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، آپ اگر کسی ایک بھی شعبے پر انگلی رکھیں گے، آپ نے اپنی ذات گرامی سے اس میں ہمیں تعلیم دی، اپنی ذات گرامی کے نمونے پیش کیے، یا کم از کم زبانی وہ ہدایت دی کہ اگر ان پہ چلتے ہوئے، ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنے کسی معاشرہ میں ہم رہیں تو ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے۔ لیکن ہم نام تو لیتے ہیں، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اس پہ چلتے نہیں۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یہ جملہ تو معروف ہے۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جب باری آتی ہے عمل کی تو ہماری مسلمانی کا بانڈا جو ہے وہ پھوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہتے ہوئے سنو تو ہم نبی کے عاشق، ہم محبان رسول، ہم عاشقان رسول، اور عمل کی باری آئے تو عاشقان رسول کی شکل دیکھیں، عاشقان رسول کا رنگ دیکھیں، ڈھنگ دیکھیں، لباس دیکھیں، چال ڈھال دیکھیں، لباس پوشاک دیکھیں۔ کہنے کو عاشقان رسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتیں ان کے قریب تک نہیں پٹکی ہوتی۔ کہنے کو مسلمان لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی توجہ دیں، آپ کی زندگی ہر میدان میں ایک بہترین نمونہ تھی، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے ہمیں تعلیمات نہ دی، جس نے آپ نے ہمیں وہ چیزیں نہ بتائی ہوں جس سے ہماری زندگی بہترین ہو جائے۔ حکمرانی کرنا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ اگر کوئی جج ہے، اگر کوئی جسٹس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونے موجود ہیں۔ کوئی باپ ہے، بہترین مثالی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شوہر ہے، بہترین شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی میدان میں لے لیں۔ کمزور طبقوں کی مثال میں ذکر کر رہا تھا، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور طبقے کے ساتھ حسن سلوک کس انداز سے۔ ہمارے یہاں شادی ہونے لگے تو شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی بیوی کا جھوٹا نہیں کھانا، اگر جھوٹا کھاؤ گے تو رن مرید ہو جاؤ گے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا شروع کر دیا ہے، کہیں گے بس یہ گیا ہمارے کام سے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ کھانا اکٹھے، پینا ایک برتن سے، کھانا ایک برتن سے، مشورہ اپنی بیویوں سے کرنا۔ ہمارے کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کی عقل جو ڈھکنے میں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بوٹی اٹھائی، جہاں سے بیوی نے کھائی تھی وہی بوٹی اٹھائی اور اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی۔ بیوی نے پانی پیا، جس جگہ پیالے کو منہ لگا کے پانی پیا تھا اسی جگہ منہ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ کمزور طبقوں کے لیے، عورتوں کے لیے، غلاموں کے لیے، نوکروں کے لیے، جانوروں کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں دیکھنا ہو
تو بڑے سے بڑا کام تعلیمات موجود ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہر میدان کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام میں سے اپنی طرف سے ایک بڑی کوشش کی کہ ہم ایک بڑا تیر مارنے لگے ہیں، کہا سنا ہے کہ تمہارا نبی تو تمہیں بول و براز کا طریقہ بھی بتاتا ہے، ان صاحبکم یعلمکم حت الخرا، تمہارا نبی تو تمہیں سنا ہے کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو صحابی نے کہا بالکل سچ ہے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے ہمیں بول و براز کے آداب بھی نہیں آتے تھے، کہیں بھی پیشاب کر دیا، کہیں بھی بیٹھ گئے، نہ کپڑا اٹھانے کی تمیز، نہ کہیں بیٹھنے کی تمیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کا فن بھی سکھایا، بول و براز کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس عظیم نبی کی سنتوں، اس نبی کے لائے ہوئے دین کو مکمل طور پر اپنانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہ ہو کہ معیشت اسلامی تو سیاست غیر اسلامی، سیاست اسلامی تو اقتصاد غیر اسلامی، کہیں کچھ کہیں کچھ، جو تھوڑا سا میٹھا میٹھا نظر آیا وہ حق، اور جہاں کچھ کرنا پڑا وہ تو میٹھی میٹھی سنتوں والی پارٹی نہ بنے، ساری سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔